الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات. خداوند عالم کی ذات آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین مریض ہیں انہیں شفایابی نصیب فرمائے. خاص طور پر ایک بچہ اور ایک بچی کے شفایابی کے لیے کہا گیا ہے. سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں انہیں شفایابی نصیب فرمائے. عزاداری سید الشہداء کو اسی طریقے سے ہمیں منانے کی توفیق نصیب فرمائے. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے بیت محمد. سلسلہ خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس، جس کا عنوان ان 5 مجالس کا عالم برزخ کی زندگی میں وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے لیے مفید اور نفع بخش ثابت ہوتے ہیں. جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے 2 یا 4 منٹ فقط اپنی 4 روزہ مجالس کا خلاصہ اور پھر آج کی گفتگو کو لے کے آگے چل رہا ہوں. ہم نے یاد کیا تھا کہ عالم برزخ کا نام ہے معنی ہے فاصلہ کے، آڑ کے، رکاوٹ کے معنی میں لفظ برزخ استعمال ہوتا ہے. خداوند عالم کی ذات نے انسان کے لیے 2 زندگیاں قرار دی تھیں. ایک زندگی دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. ان 2 زندگیوں کے درمیان ایک تیسری زندگی جو پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے درمیان رکاوٹ فاصلہ بنی ہوئی ہے. اس زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں. ہم نے اس عالم کے بنانے کا فلسفہ بھی عرض کیا تھا کہ خداوند عالم کی ذات نے عالم برزخ کو کیوں بنایا.
اس کے دو فلسفے بتائے تھے کہ اگر انسان اس دنیا سے ڈائریکٹ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائے تو انسان کو یہ موقع اور چانس نہ ملتا کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہتا، یا اس کی قسمت میں جنت ہوتی یا اس کی قسمت میں جہنم ہوتی۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں پہ لطف کرتے ہوئے اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یہ ایک موقع اور چانس اور دیا کہ تیرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے لیے ایک زندگی بنائی جس کا نام ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں وہ کون سے امور ہے جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں؟ اب تک ہم دو باتوں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ایک صدقہ جو مرنے کے بعد انسان کی زندگی اور اس کی عالم برزخ میں روح کو فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ صدقہ خود وہ صدقہ جاریہ اس دنیا میں دے گیا ہو یا اس کے اہل و عیال پیچھے سے اسے کوئی چیز بھیجتے رہیں، یہ تب بھی صدقہ اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز جس کو کل بیان کیا تھا اور اس کے متعلق فقط دو روایت اور دو باتیں بیان کر کے آگے چلوں گا، کہ وہ چیز جو انسان کو موت، قبر، پل صراط، برزخ اور حشر تک کام دے گی، وہ ہے محبت آل محمد، ولایت محمد و آل محمد۔ موت کے وقت بھی انسان کو بچاتی ہے، قبر میں جب انسان اترتا ہے تو تب بھی اس کو بچائے گی، پل صراط میں بھی بچائے گی، اور میدان معاشر میں بھی ان کی شفاعت کے صدقے میں انسان اور بندہ مومن جو دنیا میں علی ولی کی ولایت کا دم بھرتا رہا، وہ انشاءاللہ جنت کی طرف جائے گا۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا سچا شیعہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو۔ اسی ولایت کے سلسلے میں فقط دو باتیں۔ یہ مسئلہ ولایت کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنے دین کو تمام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن جب نعمت ولایت کا اعلان ہوا ہے، میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہاری نعمت، اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی ہے۔ ہاں جی، یہ وہ ولایت ہے۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ برادران اہل سنت کی دو کتابوں، حاکم حسکانی اور شواہد التنزیل، یہ تفسیر کی کتاب ہے، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت درج ہے جس کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ختمی مرتبہ کو جب معراج کے اوپر لے جائے گا نا، پیغمبر فرماتے ہیں لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمان پہ لے جایا گیا اور مجھے معراج کے لیے پہلے، دوسرے، تیسرے اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جب میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا تو مجھے آواز آئی سل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، اے میرے حبیب تجھ سے پہلے جو انبیاء ہم نے بھیجے ہیں ان سے سوال کرو۔ وہ جو 1,23,999 انبیاء تجھ سے پہلے آئے ہیں ان سے سوال کرو، کیا علامہ بعثوا، کہ کس چیز کے اقرار سے اللہ نے انہیں نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے؟ کیا چیز کا انہوں نے اقرار کیا تھا؟ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں وہ انبیاء کی لمبی چوڑی فہرست 1,23,999 انبیاء کے پاس میں آیا اور میں نے پوچھا علامہ بعثکم اللہ، اللہ نے تمہیں کس چیز کی وجہ سے نبوت اور رسالت کا عہدہ دیا ہے؟ اتنا بڑا بلند مقام اللہ نے تمہیں
جو جناب سیدہ کی عظمت کے ساتھ متعلق ہے، علی وہ ہے جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملتی، اور تو علی کی ولایت کے بغیر جنت کا خواہش مند ہے۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ توجہ، انتہائی پیارا جملہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے جناب سیدہ کے متعلق۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا اپنے ذہن میں، پھر دوسرے جملے کو اس کے ساتھ ملانا کہ علی کی ولایت کے بغیر نبوت اور رسالت ملتی نہیں ہے۔ اس جملے کو ذہن رکھ کے جناب سیدہ کی عظمت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، روایت کی ابتدا کو چھوڑ رہا ہوں، انتہائی روایت کو لے رہا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں، ما تکاملت نبوت النبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک پروان نہیں ملا، کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کمال نہیں ملا جب تک اس نے سیدہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا۔ تو بس آپ مجھے روک کر کہنے دیجئے کہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبی کو اصل نبوت اور رسالت نہیں ملتی۔ فاطمہ وہ ہے جس کی فضیلت اور محبت کے اقرار کے بغیر اس علی کی ولایت کے صدقے میں ملی ہوئی رسالت میں کمال نہیں آتا۔ اس لیے کہ فاطمہ اور علی آپس میں کیا ہے؟ کفر ہے۔ فاطمہ اور علی آپس میں، امام صادق نے فرمایا نا، لولا ان اللہ خلق علیا لم یکن لفاطمہ کفر علی وجہ الارض آدم فمن دونہ، اگر اللہ اس دھرتی کے اوپر علی کو خلق نہ کرتا تو آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو بھی، العظم کو بھی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ فاطمہ کے فضائل کا مقابلہ کر سکے۔ یہ فضیلت امیر المومنین، ان کی ولایت کہ امیر المومنین قف ہے جناب سیدہ کے، یہ وہ ولایت ہے جس کے بغیر کسی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور بڑی پیاری یہ روایت جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، انسان کے ایمان کی معراج ہو جاتی ہے اس روایت کو سن کے، کہ روایت کے جملے ہیں، مر امیر المؤمنین فی الکوفہ وکمر معہ، امیر المومنین کوفہ سے گزر رہے ہیں اور امیر المومنین کا پیارا صحابی کمر امیر المومنین کے ساتھ ہے، دونوں چل رہے ہیں۔ کمر دیکھتے ہیں، رأى رجلا قائما یصلی قائما، کمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کمر امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا امیر المومنین، ما رأیت رجلا احسن صلاة من هذا، میں نے آج تک کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا جو اتنی پیاری اللہ کی عبادت کر رہا ہو، جو اتنے پیارے انداز میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہو۔ علی مولا نے جب کمبر کی یہ بات سنی، کمبر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، مہلن یا کمبر، کمبر رک جاؤ، ان رجلا من علی یقین من ولایتنا اہل البیت، اگر کوئی بندہ اپنے دل میں علی ولی کی اور ان کی آل کی محبت کو سجا کے فقط اپنے دل میں یقین پیدا کر لے، خیر من عبادت الف سنہ، یہ 1000 سال کی ان رکعتوں اور عبادتوں سے بہتر ہے جو ولائے علی کے بغیر ہو۔ 1000 رکعتیں ایسی جو علی مولا کی ولایت کے بغیر پڑھی جائے، ان سے اسی وجہ سے تو فرمایا نا، حب آل محمد یوما خیر من عبادت السنہ، آل محمد کی محبت کو دل میں رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ منافق کی 365 دن کے ٹکروں سے بہتر ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا، 365 دن میں جو ٹکرے مارتا ہے وہ
مومن کی محبت کے علاوہ اگر دل میں علی مولا کی محبت ہو، یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، یہ اس کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہو جائے گا۔ تو بس وہ دوسری چیز جو انسان کو قبر میں محفوظ رکھے گی، جو انسان کو موت کے وقت محفوظ رکھے گی، وہ دوسری چیز جو پل صراط پہ انسان کی حفاظت کرے گی، وہ ہے ولایت محمد و آل محمد۔ تیسری چیز نعرے آپ نے لگا لیے، تھوڑا سا عمل کی طرف بھی آئیے۔ ہاں جی، تیسری چیز جو انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، ہاں جی، وہ ہے کسی مریض کی اعادت کرنا۔ کوئی بندہ مریض، مومن مریض ہو جاتا ہے اور آپ اس کی اعادت کو جاتے ہیں، خدا بندہ عجیب ندا آئے گی میدان محشر میں، منادی ندا دے گا، اے میرے بندے، آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے تم نے میری اعادت نہیں کی تھی۔ آواز کون دے رہا ہے؟ پالنے والا۔ تم نے میری اعادت نہیں کی تھی۔ یہ بندہ کہے گا، اے پالنے والے تو کریم ذات ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، نہ تیرے قریب بیماری آتی ہے، نہ تجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تو سوتا ہے، نہ تو جاگتا ہے، نہ تو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نہ میری آنکھیں آپ کو درد کر سکتی ہے، میں کیسے آپ کی عادت کو آتا؟ آواز آئے گی، من عاد مومنا فقد عادنی، جس نے میرے بندے مومن کی مرض میں عادت کی، گویا اس نے مجھ اللہ کی عادت کی۔ اس نے میری اللہ کی عادت کی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اگر پڑوس میں محلے میں کوئی بندہ مریض ہے اور وہ انسان اس کی عادت کے لیے چلا جائے، 10 منٹ اس کے پاس بیٹھ کے آ جائے، کوئی جاتا ہے بندے کا اس کی عادت کو؟ اور اتنا نہیں فقط کہ اس کی عادت اللہ کی عادت ہے، بلکہ فرمایا جو بندہ میرے بندے مومن کی عادت کے لیے جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اس کی قبر میں جا کر محشر تک اس کے لیے تسبیح و تحلیل و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بندہ میرے بندہ مومن کی اعادت کے لیے گیا تھا۔ ہاں جی، اور جب کسی بندے مومن کی اعادت کے لیے کوئی جاتا ہے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ گزرے، میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پوچھا ہم فلاں جگہ پہ ایک مریض ہے اس کی اعادت کو جا رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں ہے، ہم تو کوئی چیز نہیں لے کے جا رہے۔ کہا اپنے پاس اپنے ہاتھ میں کچھ فروٹ، کچھ سیب، کچھ دیگر چیزیں، یہ تھوڑی بہت لے کے جانے سے مریض کے دل کو راحت اور راحت پہنچتی ہے۔ مریض کو راحت پہنچتی ہے۔ آج کے 1 کلو سیب ڈال جانے سے آپ کے کوئی بینک بیلنس میں کمی نہیں آ جائے گی، لیکن مانوی طور پر اس کے اندر ایک راحت پیدا ہو جائے گی اور اس کے دل کے خانے میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا اور دل سے آپ کو دعا بھی دے گا اور اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر دے گا جو آپ کے اور ہمارے جنازے میں اس وقت شریک ہوں گے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہاں جی، یہ ایک تیسری چیز ہے کہ جو انسان کو عالم برزخ میں مفید ثابت ہوگی انسان کے لیے۔ چوتھی چیز، جلدی سے آج چونکہ آخری مجلس سے جلدی سے چیزیں بیان کر دوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ خاتون کا، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس مجلس کے سامعین میں سے خواتین بھی ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو امانتاً یہ احادیث آپ اپنی خواتین تک پہنچا دیجئے گا کہ خاتون کا 3 چیزوں میں اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرنا، یہ 3 قسم کی خواتین جو اپنے شوہر کے ساتھ 3 باتوں میں صبر کرتی ہیں، اللہ ان سے عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے، ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔
وَيَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، اور ان 3 قسم کی خواتین کا محشر اور ان کا اٹھایا جانا یہ بنت پیغمبر کے ساتھ ہوگا. وہ بروز قیامت بنت پیغمبر کے ساتھ معشور ہوں گی. اور جلدی سے وہ 3 چیزیں بیان کرتی ہوں. پہلی، امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، پہلی خاتون کہ جو اپنے شوہر کی غیرت کے اوپر صبر کرتی ہے. دوسری، امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، اس کے اوپر روک انتہائی توجہ کا طلبگار ہوتا ہے. یہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کی بدخلقی پہ صبر کرتی ہے. شوہر بد اخلاق ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، کھانا آج پھیکا تھا، کیوں نہیں کھانا اچھا پکایا، میرے کپڑے درست نہیں استری کیے، میرے کپڑے صاف نہیں کیے تم نے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے. ایسی خاتون اپنے بد اخلاق شوہر کے ساتھ اگر اس کے سوء خلق اور برے اخلاق کے اوپر صبر کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن قبر میں اس سے عذاب قبر کو اٹھا لے گا. اور تیسری، امرأۃ وہبت صداقها لزوجها، وہ خاتون جو اپنا حق مہر اپنے شوہر کو ہبہ کر دیتی ہے. حق مہر طے ہوا تھا اور اس نے اس کو ہبہ کر دیا. یہ حق مہر کی بھی مصیبتیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اتنا ہونا چاہیے اتنا. آؤ وہ اس نمونے اور مثالی عقد کو دیکھیں کہ جس میں جناب سیدہ جیسی خاتون کا حق مہر کیا تھا. وہ نمونہ ہے ہمارے لیے. جبریل کا نزول ہوا ختمی مرتبت کے اوپر، فرمایا اللہ کی ذات آپ کے اوپر درود و سلام بھیج رہی ہے اور اللہ کی ذات نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم نے آسمان پہ نور کا نور سے عقد کر دیا ہے. اے محمد تم زمین پہ بدول کا علی سے عقد کر دو. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار، سلمان اور عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. امیر المومنین تشریف لائے. دیکھیے گا جناب سیدہ کا مہر کیا تھا. جناب سیدہ کو بلا، امیر المومنین آئے اور زانو ادب ہم کر کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوجک بفاطمہ، اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا عقد اپنی بدول بیٹی کے ساتھ کر دوں. علی مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ ایک میرا گھوڑا ہے، ایک میری تلوار ہے، یہ دونوں میری ضرورتی ہے، اور ایک میری زرہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے میں کیا چیز بیچوں؟ ختمی مرتبت نے فرمایا جاؤ زرہ جا کے بیچ کے آؤ. توجہ میری طرف رکھیے گا. امیر المومنین بازار میں گئے، جا کے منادی کر رہے ہیں کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدے، کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدے. ندا کرتے 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 صحابی جس کا نام ہے دحیہ کلبی علی کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی ریٹ لگائیے میں آپ کی زرہ کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. ریٹ مقرر ہوا. بعض روایات 400 درہم، بعض روایات میں ہے 500 درہم، زیادہ تر روایات میں ہے 500 درہم. 500 درہم مقرر ہوا. علی ابن ابی طالب نے درہم ہاتھ میں لیے اور زرہ دحیہ کلبی کو دی. جب دحیہ نے زرہ اپنے ہاتھ میں پکڑی کہا علی تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے، یہ زرہ میں دحیہ تجھے ہدیہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب زرہ بھی علی نے لے لی اور 500 درہم بھی لے کے ختمی مرتبت کے پاس آئے. ایک ہاتھ میں زرہ ہے اور ایک ہاتھ میں 500 درہم ہے. دونوں چیزیں آ کے رکھی نا جب ختمی مرتبت کے سامنے اور کہا یا رسول اللہ میں بیچنے درہ گیا تھا، دحیہ کلبی نے زرہ خرید کے 500 درہم بھی مجھے دے دیے اور کہا کہ یہ زرہ بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. فتبسم نبی مسکرائے اور کہا علی وہ دحیہ نہیں تھا، جبریل تھا. اللہ اکبر. فإن الدراهم من عند اللہ، یہ درہم حق مہر میں جو بدول کے لیے تم لے کے آئے ہو یہ اللہ نے حق مہر بدول کے لیے جنت میں جنت سے بھیجا ہے. کیوں جنت سے بھیجا ہے؟
لتكون شرفا وفخرا لابنتی فاطمہ، تاکہ یہ درہم و دینار جو جنت سے آئے ہیں یہ میری بیٹی کے لیے فخر، بیٹی کے فخر اور اس کی شرف کے لیے کافی ہو۔ مقرر ہو گیا حکمار، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اپنی دختر کے پاس اور پوچھا، میری آقا زادی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کا عقد اس ہستی کے ساتھ کروں، خیر رجل من بعدی، جو اللہ کی اس دھرتی کے اوپر اور اللہ کے نیلے آسمان کے اوپر میرے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے، اس سے اس کا آپ کا عقد کر دوں، جو علم میں اپنی مثال آپ ہے، جو خلق میں اپنی مثال آپ ہے، جس کے سجدوں کی مثال اپنی آپ ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین پہ بھاری ہے، اس سے آپ کا عقد کر دوں۔ ہاں جی، جو علم میں اپنی آپ مثال ہے، جو خلق میں اپنی مثال آپ ہے، اس سے آپ کا عقد کر دوں۔ میری آقا زادی نے سر جھکایا، ختمی مرتبہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا، میری بیٹی کی خاموشی یہ اس کے اقرار کی دلیل ہے۔ ہاں جی، واپس آئے حق مہر بتانے کے لیے بیٹی کو، توجہ کیجئے گا، اس جملے پہ لے آیا جس کے لیے میں آپ کو ضمانت دی، حق مہر مقرر ہوا، دوبارہ بیٹی کے پاس آئے، کہا بیٹی آپ کے لیے حق مہر جو مقرر کیا ہے وہ 500 درہم ہے۔ اس وقت میری آقا زادی نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا یا ابدا ان بنات الناس يتزوجن بالدرهم والدنانير وانا بنتك فما الفرق بيني وبينهن، میرے بابا دنیا کی عام خواتین کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو اور میں محمد کی بیٹی ہو کہ اس کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو، پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے مجھ میں؟ اگر ان کا بھی حق مہر درہم و دینار ہو اور میرا حق مہر بھی درہم و دینار ہو، پھر فرق کیا ٹھہرا ہے ان میں؟ فرمایا یا ابتا اسألک ان تردھا، تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتی ہوں درہم و دینار کو لوٹا دے، اور تجھ سے ایک دعا کرتی ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا بابا اور اپنے رب سے یہ التجا کر کہ فاطمہ کا حق مہر اس کے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت قرار دے۔ اللہ اکبر، اس عظیم مرحلے میں جہاں ہر خاتون کو اپنی خوشی عزیز ہوتی ہے، اس وقت بھی میری آقا زادی ہمیں اور آپ کو نہ بھولی۔ اپنے بابا کی گناہگاروں کی ابھی ختمی مرتبت کی یہ دعا چل رہی تھی، ہاتھ اٹھائے ختمی مرتبت نے، فہبط جبرائیل ومعہ بطاقۃ من حریر، جبریل کا آسمان سے نزول ہوا، جبریل کے پاس ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا جعل اللہ مہر فاطمہ شفاعۃ العصاة فی امت ابیہا، اللہ نے اس فاطمہ کا حق مہر اس کے بابا کی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت قرار دیا ہے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات شفاعت قرار دیا ہے۔ فلما احضرت اوسط، اور جب بی بی حالت احتضار میں تھی نہ جانکاری کے عالم میں، اس وقت میری آقا زادی نے یہ وصیت کی کہ یہ ٹکڑا جو ہے نا انتوغا تلک البطاقہ علی صدرها تحت الکفن، کہ میرے زخمی پہلو، میرے زخمی سینے کے اوپر کفن کے نیچے اس ریشمی کپڑے کو رکھا جائے۔ وجنا قمت، اور جب میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہوں گی، رفعت تلک البطاقہ، میں اس ریشمی کپڑے کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گی۔ اور کس انداز کی شفاعت کرے گی میرا آقا زادی؟ سنیے گا، جب میری آقا زادی کو اذن ہوگا نا جنت میں جانے کے لیے، جبریل جنت سے ناکہ لائے گا۔ سنیے شفاعت میری آقا زادی کتنے حد تک شفاعت کرے گی۔ جبریل جنت سے ناکہ لائے گا، ناکہ کی ایک طرف 1,00,000 فرشتہ ہوگا، ناکہ کی دوسری طرف
طرف 1,00,000 فرشتہ ہوگا. ان 2,00,000 فرشتوں کی معیت میں میری آقا ذاتی جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گی نا، اس وقت پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گی، آواز قدرت آئے گی، ما التفاتوں کے یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ہم نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یہ مڑ مڑ کر اہل معاشر کی طرف آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس وقت آواز آئے گی، پالنے والے دنیا میں میری قدر کسی نے نہ جانی، میرا پہلو زخمی ہوا، میرا بہت دنیا میں میری قدر کسی نے نہ جانی، میرا محسن شہید ہوا، میرے دروازے پہ آگ لگائی گئی. آج اہل معاشر کو بتا دے کہ فاطمہ کی قدر کیا ہے. اللہ اکبر. شفاعت کرنے جا رہی ہے میری آقا زادی، کتنا وسیع حق شفاعت ہوگا. آواز قدرت جائے گی، یا بنت حبیبی ارجعی وانظری، اے میرے حبیب کی بیٹی اہل معاشر کی طرف واپس پلٹ آ اور نگاہ کر اہل معاشر کی طرف. من کان فی قلبی حب لک او حب لأحد من ذریتک، جس کے دل میں بھی تیری یا تیری معصوم ذریت کی محبت موجود ہے، خذی بیدہ وادخلی الجنہ، ان سب کو ایک ایک کو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. ایک ایک کو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. امام باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انصاری کو کہتے ہیں، واللہ یا جابر انہا لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. جابر اس دن میری دادی میدان محشر سے اپنے شیعوں اور اپنے محبوں کو اس طرح اٹھا لے گی جیسے پرندہ گندے دانوں سے اچھے دانوں کو جدا کر لیتا ہے، اس طرح جدا لے. جب ان شیعوں کو لے کے میری آقا ذاتی جنت کے دروازے پہ پہنچے گی نا، پھر ان شیعوں کے دل میں بھی اللہ وہی بات ڈالے گا. توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ پھر ان شیعوں کے دل میں بھی وہی بات اللہ ڈالے گا. پھر یہ مڑ مڑ کے اہل معاشر کی طرف دیکھیں گے، آواز آئے گی، ما التفاتکم یا احبائی و اولیائی، اے میرے محبوب بندو، اللہ کے حبیب کی بیٹی کی شفاعت کے صدقے میں ہم نے تمہیں جنت میں بھیج دیا ہے. اہل معاشر کی طرف آپ مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت یہ بھی وہی کہیں گے، ہم علی و بطول کی شیعہ تھے، دنیا میں ہماری قدر کسی نے لگی، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. اے اللہ آج اہل معاشر کو بتا دے کہ شیعہ علی و بطول کی شان کیا ہے اور ان کی قدر کیا ہے. آواز قدرت آئے گی، ارجعوا وانظروا الی اہل الجنہ، واپس لوٹو اہل معاشر کی طرف اور نگاہ کرو. من احبکم لحب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تجھ سے محبت کی. من کساکم فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس فراہم کیا. من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا. من سقاکم شربۃ من الماء فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تجھے ایک گھونٹ پانی پلایا. خذوہم بیدہم وادخلوا الجنہ، ان سب کو ایک ایک کو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لا یبقى فی الناس الا ثلاث، اہل معاشر میں 3 قسم کے لوگ بچ جائیں گے. ہاں جی، 3 قسم کے لوگ بچ جائیں گے، کافر والشاک والمنافق. کافر محمد و اہل بیت علیہ السلام کی فضائل، ان کی تعلیمات اور اللہ کی توحید و ربوبیت میں شک کرنے والا، اور تیسرا منافق. بس یہ 3 نہ بننا، باقی سب کو اہل بیت کی ولایت شامل ہوگی. یہ کتنا وسیع. لیکن یہ شفاعت وہ شفاعت ہے جس کی کچھ شرائط ہے، جن کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. ملائکہ اس کی شفاعت کرتے ہیں جس کے دین سے اللہ راضی ہو. دین 3 چیزوں سے بنتا ہے، عقیدہ
اصول کی علماء نے جہاں شرائط لکھی ہے وہاں سب سے پہلی شرط لکھی ہے کہ عقیدہ درست ہو، اور عقیدے میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ انسان موحد اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی ذات کو تمام جہات سے وہ ایک مانتا ہے، اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس کے افعال میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ بندہ موحد بن جاتا ہے۔ جب وہ موحد بن جاتا ہے علی مولا ایسے موحد کا امام بن جاتا ہے۔ امام الموحدین پڑھتے ہیں نا، توحید سیکھنی ہے تو آؤ علی کی چوکھٹ پہ جبیں جھکاؤ۔ علی مولا کی نہج البلاغہ سے توحید ملے گی۔ خیروں کے در پہ جس نے جبیں جھکائی اس کی توحید کا حال دیکھ لیجئے۔ علی مولا تو بس ختم ہو گئی میری بات، آخری بات اور ختم کر رہا ہوں، مصیبت کے دو جملے کہوں گا کہ وہ چیز جو انسان جن سے اللہ عذاب قبر کو اٹھا لے گا، اور آخری چیز جس سے انسان کی قبر میں عذاب قبر نہیں ہوتا جس کے اوپر، وہ زیارت سید الشہداء ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے سے انسان کی قبر سے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ زیارت اربعین قریب ہے۔ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یہ آپ اربعین پہ جائیں گے نا، جائیں گے۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں اور جو نہ جا پائیں گے دعا کریں گے کہ ان کو خدا بند عالم اربعین کی زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے۔ آؤ دیکھو آج علی و بطول کی اس فرزند کی کس عالم میں لوگ اربعین پہ زیارت کے لیے کہاں سے پیدل چل کے آتے ہیں۔ بصرہ کربلا سے 490 کلومیٹر ہے، 490 کلومیٹر، وہاں سے لوگ پیدل چل کے آتے ہیں۔ کوئی 25 دنوں پہ، کوئی 30 دنوں پہ، کوئی 20 دنوں پہ پیدل چل کے غریب کربلا کی زیارت کو آتا ہے۔ اور وعدہ اللہ شریف کی عزت کی قسم، ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے بصرہ سے لے کر کربلا تک کے راستے میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت خیمہ لگانے کے لیے یہ سبقت لیتے ہیں، ہمیں موقع دو ہم غریب کربلا کے زوار کی خدمت کریں۔ میرے ایک دوست تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس بصرہ کے راستے میں ایک زمیندار تھا، اس زمیندار کا ایک خیمہ ہر سال وہ جس کو وہ موقف کہتے ہیں، ہر سال وہ خیمہ لگاتا تھا۔ اس کا مصدر رزق کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرتا تھا، زمینداری کرتا تھا، اور جو کچھ اس سے اسے حاصل ہوتا تھا اس سے وہ خیمہ لگا کے سید الشہداء کے زائرین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک سال جو اسے فصل سے خسارہ ہوا، فصل سے جو کچھ حاصل ہونا تھا نہ ہوا، اربعین کا موسم آ گیا، پریشان ہوا۔ ہر سال اپنے مولا و آقا کے لیے خیمہ لگاتا ہوں، زائرین کی خدمت کرتا ہوں، اس سال اللہ جانے میں کیسے خیمہ لگاؤں گا۔ امید بھی تھی بڑی کہ خیمہ یقیناً لگاؤں گا۔ کسی دوست کے پاس گیا اور کہا اس سال مجھے فصل سے خسارہ ہوا ہے، مجھے قرض اتنا دو کہ میں خیمہ لگاؤں، پھر اربعین کے بعد پھر کبھی جب میرے پاس پیسے واپس آئیں گے مجھے ملیں گے، میں تمہیں یہ پیسے بطور قرض جو لیے ہیں واپس لوٹا دوں گا۔ قرض لیا اور خیمہ لگایا سید الشہداء کا۔ حضرات اس کی عقیدت پہ لاکھوں اور کروڑوں سلام ہے۔ اس بندے نے ایسا عمل کیا انسان کی عقل دب رہ جاتی ہے، اس عقیدت کو سلام کیجئے۔ اس بندے نے خیمہ لگایا، یہ پلاسٹک کی چٹائی ہوتی ہے نا، اس نے یہ چٹائی اپنے خیمے کے اندر بٹھا دی، اور ہر آنے والی 10 دن 15 دن مسلسل وہ خیمہ لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یہ کرامت اور اعجاز سے خالی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر آپ نے 50-60 بندوں کو انوائٹ کیا ہوا نا تو 100 بندے یکدم آ جائیں، آپ کہاں سے ارینجمنٹ کریں گے؟ آپ غریب کربلا کی اس کرامت اور اعجاز کو دیکھ، خیمہ لگا ہوا ہے، کروڑوں دنیا چل رہی ہے، معلوم نہیں ہے پکانے والے کو میرے خیمے میں کتنے کھانے والے آئیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہوں 2-2.5 کروڑوں میں کھولا خیمے سے مجھے کھانا نہیں ملا تھا۔
فلاں خیمے سے مجھے چائے نہیں ملی تھی، فلاں خیمے سے مجھے پانی نہیں ملا تھا۔ آؤ اس عقیدت کو سلام کیجئے۔ ہم بھی خرچ کرتے ہیں، ہم ایک مجلس کرا کر فخر کر لیتے ہیں ہم نے سید الشہداء پہ بڑا خرچ کیا ہے۔ اس نے خیمہ لگایا، چٹائی بچھائی، پلاسٹک کی یہ چٹائی بٹھائی، اور ہر آنے والے کے سے یہ التماس کی کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں خیمے کے اندر بغیر جوتے اتارے داخل ہو جاؤ۔ لوگ خیمے کے اندر آنا شروع ہو گئے، کھانا کھاتے واپس چلے جاتے، 1 دن 2 دن 10 دن 40 ختم ہو گئی۔ عزاداروں اس عزادار نے، اس مومن نے کیا کام کیا؟ اس چٹائی کو لپیٹنا شروع کیا، زائرین کے قدموں کی خاک کو اکٹھا کرنا شروع کیا، زائرین کے قدموں کی خاک کو اس نے ایک بوری میں بند کیا اور بند کر کے لے گیا اپنے کھیتوں میں، اور اپنے کھیتوں میں اس نے اس خاک کو ایسے پھینکا جیسے آپ کھاد پھینکتے ہیں نا، اپنی فصل کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے آپ کھاد پھینکتے ہیں۔ اس نے زائرین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے بطور کھاد کے پھینک دیا فصلوں میں۔ وحدہ لا شریک کی میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس کو اس فصل سے اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے قرض بھی اتارا، اگلے سال کا موقع اور خیمہ بھی لگایا اور اپنے سال کا خرچ بھی چلایا۔ یہ غریب کربلا جو 1 پیسہ ان کے نام پہ خرچ کرتا ہے، یہ کبھی اپنی گردن پہ اس کو نہیں رکھتے ہیں، یہ واپس کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہی غریب کربلا، بیمار کربلا ان کا بیٹا جو 35 سال اپنے بابا کے غم میں روتا ہے۔ کہنا آسان ہے، کسی کا بڑا پیارا باپ بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ہفتہ 10 دن روئے گا، پھر اپنی دنیا میں واپس پلٹ کے آ جائے گا۔ 35 سال رونا۔ امام صادق فرماتے ہیں 5 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس دنیا میں گریہ کیا ہے۔ پہلا آدم جس نے جنت کی فراق میں سب سے زیادہ گریہ کیا، دوسرے یعقوب نبی جس نے اپنے یوسف کے فراق میں بڑا گریہ کیا، یوسف کی جدائی میں، یوسف کے غم میں بہت گریہ کیا، اتنا گریہ کیا قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کہ یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تیسرے خود یوسف نے بابا کی فراق میں بڑے روئے۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے تین مرد تھے، چوتھی ہستی مرد نہیں، یہ خاتون تھی۔ میری آقا زادی اتنی روتی نا، مدینے کے در و دیوار ہل جاتے تھے میری آقا زادی کی رونے سے۔ ہاں جی، کوئی اونچا نہیں روتی تھی لیکن اتنے دکھ ہی بیان کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں مسلمانوں کا ایک جملہ جناب سیدہ سے بڑی عقیدت ہے، ایک جملہ جناب سیدہ کا سنتے جائیے۔ مسلمانوں کا ایک وقت آیا نا، علی ابن ابی طالب کے پاس، کہا فاطمہ کو کہو یا دل کو روئے ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے ہم دل کو آرام کریں۔ اپنی فاطمہ کو کہو اپنے رونے کے آقات مقرر کرے، امیر المومنین گھر آئے، کہا فاطمہ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے رونے کا وقت بنائیے، دل کو روئے ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے ہم دل کو آرام کریں۔ اس وقت میری آقا زادی نے اپنی مصیبت کا مرثیہ خود پڑھا، کہا غصبوا حقی فصبرت، اور میرا حق لوٹا گیا اپنے دہاڑے، میں نے صبر کیا، اسقطوا جنینی فصبرت، میرے محسن کو شہید کیا گیا، میں نے صبر کیا گیا،
یہ جملہ پڑھتے ہو السلام علیکہ یا رئیس البقائل، اے سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں، اے سرد کے سردار، اے زین العابدین، تم پہ ہمارا سلام ہو۔ عزادارو افطار کرتے نا، خادم کھانا لاتا، کہتے کیسے کھانا کھاؤں؟ جس کا بابا بھوکا مارا گیا، پانی لاتے، اتنا گریہ کرتے، کھانا اور پانی آنسوؤں سے تر ہو جاتے، رو رو کے کہتے جس کا بابا فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا جائے، اس کا بیٹا کیسے ٹھنڈے اور لذیذ کھانے کھائے اور پانی پیے۔ عزادارو یہی وجہ تھی جب کسی نے کہا تھا نا میرے آقا کو، میرے آقا اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ کہا تجھے معلوم ہے یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، لیکن پھر بھی اتنا روئے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ وہ سوال کرنے والے آزرا میرے جگر پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ، کربلا میں ایک نہیں 18 یوسف میں نے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھے، کہیں اکبر کا لاشا پڑا، کہیں قاسم کا لاشا پڑا، کہیں عباس کا لاشا پڑا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار کے حق محمد والے